الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 تا 19 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جس وقت ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نہلک، یہ کہ ہم ہلاک کریں، قریۃً، کسی بستی کو، امرنا، ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا، بستی میں آسودہ حال لوگوں کو، ففسقوا فیہا، تو وہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں بستی میں. فحق علیہا القول، پھر لازم آتا ہے بستی پر قول. فدمرناہا، سو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس بستی کو. تدمیرا، ہلاک کر دینا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور ہم نے ہلاک کی، من القرون، کتنی بستیاں، من بعد نوح کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کو، خبیرا، خبر رکھنے والا ہے، بصیرا، دیکھنے والا ہے. من کان یرید العاجلہ، جو شخص چاہتا ہے، جو شخص ارادہ کرتا ہے جلدی کا، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کے لیے دنیا میں جلدی کر دیتے ہیں. ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم جتنا چاہتے ہیں. ثم جعلنا لہ، پھر ہم بنا دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، جہنم میں، پھر ہم
ڈال دیتے ہیں اس کو جہنم میں یصلاھا داخل ہوگا وہ اس جہنم میں مذموما مذمت کیا ہوا مدحورا پھٹکارا ہوا ومن اراد الآخرۃ اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کو اور جس شخص نے چاہا آخرت کو وسعی لہا اور کوشش کی آخرت کی سعیہا اس کا کوشش کرنا وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا سو یہی لوگ ہیں ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ جل جلالہ ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں کہ بستی والوں پر عذاب نازل ہو اور اس بستی کو تباہ کر دیا جائے اور بستی والوں کو ہلاک کر دیا جائے تو اللہ رب العزت وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو مال زیادہ دیتا ہے، دولت زیادہ دیتا ہے، فراوانی زیادہ دیتا ہے کہ جس مال کی کثرت کی بنا پر لوگ پھر جرائم کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، ناچ گانوں کی محفلیں سجاتے ہیں اور بینڈ باجوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنی شادی بیاہ کی رسومات ایسی ہیں جن میں بے بہا پیسہ بہایا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے اور ہفتے تک جو ہے فحاشہ عورتوں کو نچایا جاتا ہے، رات بھی دن بھی، اور ان پر لاکھوں کروڑوں روپے لٹائے جاتے ہیں اور شراب میں مست ہوتے ہیں لوگ۔ تو یہ کس بنا پر ہے؟ مال کی کثرت کی بنا پر، دولت کی فراوانی کی بنا پر۔ تو مال اللہ تعالی زیادہ دے دیتے ہیں، مال کی فراوانی زیادہ دے دیتے ہیں۔ جب مال زیادہ آ جاتا ہے انسان رب کو بھول جاتا ہے۔ شاید بہت کم چند ایسے لوگ ملیں گے جو مال کی کثرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور مال کا صحیح معنی میں حق ادا کرتے رہے، دولت کا صحیح معنی میں حق ادا کرتے رہے۔ ایسے بہت کم ملیں گے، ایسے بہت کم ملیں گے۔ تو آپ رزق کو پھیلا دے، ہر ایک کو امیر کر دے، دولت دے دے۔ فرمایا کہ دولت کی فراوانی کی بنا پر یہ لوگ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ زمین میں سرکشیاں کرنے لگ جائے، زمین میں سرکشیاں کرنے لگ جائے۔ تو انسان دن بھر جتنا بھی کما لے، جتنی بھی دولت حاصل کر لے، جتنی بھی تجارتیں کر لے، جتنا بھی کروڑپتی بن جائے، کھربپتی بن جائے، اگر اس نے اللہ رب العزت کا حق اس مال میں ادا نہ کیا، آخرت کو آباد نہ کیا، آخرت کی فکر نہ کی، اس کا غلط استعمال کیا، حصول میں بھی غلط طریقے سے اسے حاصل کیا، تقسیم میں بھی خرچ میں بھی غلط طریقے سے اسے خرچ کیا، غلط مقام پر اسے خرچ کیا،
اللہ رب العزت کو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ پھر دوسرا میرے رب نے فرمایا کہ یہ مال جب زیادہ آتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے جو شخص جلدی کرتا ہے، من کان یرید العاجلہ، جلدی کرتا ہے میں دن رات ہی رات میں امیر بن جاؤں، بیمار رات ہی رات میں کروڑ پتی بن جاؤں، کھرب پتی بن جاؤں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت ساروں کو میں اتنا دے دیتا ہوں جتنا وہ چاہتے ہیں، بہت ساروں کو میں اتنا نہیں دیتا جتنا وہ چاہتے ہیں، میں اتنا ہی دیتا ہوں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ جتنا چاہے گا اتنا رزق ملے گا، اس سے بڑھ کر کسی کو دولت، پیسہ، مال نہیں مل سکتا۔ کتنے لوگ ہیں سالہ سال ان کے محنت میں، مشقت میں، کروڑ پتی بننے کے شوق میں ان کے گزر گئے، لیکن آج بھی وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ان کو وہ کروڑ پتی نہ بن سکے، وہ کھرب پتی نہ بن سکے، دولت ان کے پاس نہ آ سکی، کیونکہ ان کے مقدر میں اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے چاہا۔ یہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے جو چاہنے والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو اللہ نے کم دیا، کسی کو میرے رب نے جائیدادیں زیادہ دی، کسی کو میرے رب نے جائیدادیں کم دی، کسی کو میرے رب نے جو ہے کروڑ پتی بنا دیا، کسی کو میرے رب نے لاکھ پتی بھی نہیں بنایا۔ تو جبکہ محنت میں سب یکساں ہیں، یعنی سب محنت کر رہے ہیں، صبح سے لے کر رات تک وہ دولت کے حصول کے لیے، دولت کے حصول کے لیے دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن ان سب لوگوں میں بہت کم لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ آیا، اور بہت ساروں کے پاس کروڑوں لاکھوں روپے بھی نہیں آیا، ہزار روپے بھی نہیں آئے۔ بہت مشکل سے صبح کا ایک ٹائم کا کھانا وہ کھا پاتے، شام کا وہ کھانا کھا پاتے، اپنی ضرورت کی چیزیں بمشکل وہ جو ہے اپنی ضرورت کی چیزوں کا انتظام کر پاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ اب جو ہم انسانوں میں حسد آتا ہے، لالچ آتا ہے ایک دوسرے پر، کہ یہ اس کے پاس پیسہ کیوں آ گیا، اس کے پاس کتنی گاڑیاں کیوں آ گئی، اس کے پاس اتنا بڑا بنگلہ کیوں آ گیا، اس کے پاس اتنی جو ہے ریل پیٹ کیوں ہے، یہ چیزیں جو ہمارے دلوں میں ابلیس شیطان جو ڈالتا ہے، جس کی بنا پر ہم حسد کرتے ہیں کہ کیوں آیا اس کے پاس، کیوں آیا اس کے پاس، کیوں اتنی گاڑیاں مل گئی، کیوں اتنے بنگلے مل گئے، کیوں اتنی تجارتیں عروج پر ہیں، کیوں اتنے ملوں کا یہ مالک بن گیا۔ یہ دنیا کے اندر فساد کی جڑ ہے حسد۔ اگر انسان کو یہ موٹی سی لوجک سمجھ میں آ جائے، یہ لوجک سمجھ میں آ جائے نمایاں سی کہ بھائی اللہ کی تقسیم ہے، چاہے تو کسی کو تھوڑی سی محنت پر کروڑ پتی بنا دے، چاہے تو کسی کو زیادہ محنت پر ہزار پتی بھی نہ بنائے، یعنی ہزار روپے بھی نہ کما پائے۔ تو اللہ رب العزت کے رزق کی تقسیم ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی یطلب الرزق کما یطلب اجل، رزق انسان کو اس طرح اپنی طرف کھینچتا ہے جس طرح ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال انسان کو موت کے قریب تر قریب کرتا جا رہا ہے۔ موت اپنی طرف کھینچ رہی ہے، موت اپنی طرف ہر انسان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر طاقتور کو، ہر کمزور کو، ہر امیر کو، ہر غریب کو، موت ایک ایک لمحے اپنے قریب کرتی جا رہی ہے، اپنے قریب کرتی جا رہی ہے، اپنے قریب کرتی جا رہی ہے۔ تو ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو موت اپنے قریب کر رہی ہے۔ تو جس کا موت اپنی طرف تیزی کے ساتھ انسان کو کھینچ رہی ہے، اسی طرح تیزی کے ساتھ رزق انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے یہ مقرر کر دیا تھا کہ میرا دنیا میں کھانا پینا کتنا ہوگا، کتنا میرا رزق ہوگا، کتنی میری زندگی گزارنی ہے، کتنی میری زندگی گزارنی ہے، اور کتنا مجھے مال ملنا ہے، سب کچھ میرے رب نے
اب وہ جو جلد بازی ہے، انسان اس کو حلال طریقے سے نہیں دیکھ رہا، حرام طریقے سے نہیں دیکھ رہا، بس جس طرح آ رہا ہے وہ آتا چلا جائے۔ اب رزق تو ملنا ہی ہے، اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اگر انسان ذرا حوصلے سے، صبر سے، تحمل مزاجی سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اس کو حاصل کر لے، اللہ کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے، کہیں حرام کے طریقے سے تمہیں مال نہیں مل رہا، مجھے جھوٹ بول کر تو نہیں مل رہا، ملاوٹ کر کر تو نہیں مل رہا، قتل و غارت کے ذریعے تو نہیں مل رہا، دوسرے کو دھوکہ دے کر تو نہیں مل رہا، بدیاتی کر کر تو نہیں مل رہا، امانت میں خیانت کر کر تو نہیں مل رہا۔ یہ انسان ذرا سوچے، تو غلط طریقے سے مجھے یہ مال نہیں مل رہا، تو اللہ رب العزت نے مال تو دینا ہی ہے، لیکن اتنا دینا ہے جتنا ہمارے مقدر میں ہے۔ لیکن محنت سے بھاگنا، پچھلی آیات کریمہ میں آپ اس سے بات کو بھی سن چکے ہو کہ جو شخص گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ملنا تو ہے، رزق مل جائے گا، گھر میں بیٹھ رہا ہے اور نہ کماتا ہے، نہ کوئی تجارت کرتا ہے، نہ دکان کھولتا ہے، ایسے شخص کے زندگی کا کوئی حال نہیں، ایسے شخص کی زندگی کا کوئی حال نہیں، یہ گناہ گار ہے۔ انسان کے میرے نبی نے فرمایا گناہ گار ہونے کے لیے ایسی اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سست اور کاہل بنا لے، لاپرواہ بنا لے کہ مجھے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، بچے بھوکے مرتے تو مرتے رہے، بیوی بھوکی مرتی ہے تو مرتے رہے، گھر کے اخراجات پورے ہو یا نہ ہو، بس میں نے نہیں کمانا، کہ اپنی زندگی میں مست رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ پھرنا ہے، بازاروں میں جانا ہے، اور جو ہے عیاشیاں کرنی ہے، گھر میں بیوی بچوں کو تنگی میں ڈالنا ہے، ماں باپ کی گستاخیاں کرنی ہے، سب کو ناراض کرنا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، ایسے ہمیں نظر آتے ہیں اپنے قرب و جوار میں، جو نہ کھاتے نہ کماتے، اور ایک دوسرے سے مان لیا، اس سے ادھار مانگا، اس سے ادھار مانگا، اس سے ادھار مانگا، دے دے کے جھوٹے وعدے، کسی کو دے دے کے اللہ پہ آ رہے، ماں باپ کی تنگ، بہن بھائی کی تنگ، خاندان کی تنگ، بیوی کی تنگ۔ تو ایسے بدبخت شخص کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ انسان کے برے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سست بن جائے، کاہل بن جائے، کھانے کمانے کی فکر نہ کرے، اور گھر میں یوں ہی پڑا رہے جانوروں کی طرح۔ جانور کون سے کماتے ہیں؟ جانوروں کا کام ہے کھا لینا، پی لینا، اور جو ہے اسے پخانے کے ذریعے نکال دینا، بس کھا لیا پی لیا، اور جانوروں کا کوئی کام نہیں ہے۔ ان سے نہیں پوچھا جائے گا بھائی تم زندگی سے بیٹھے ہو، آج تم یہاں کیوں ہو، آج وہاں کیوں ہو، تم نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہو، تم سرکات کیوں نہیں کرتے ہو، تم سچ کیوں نہیں بولتے ہو۔ جانوروں سے ایسی کوئی بات نہیں پوچھی جائے، یہ بات کس سے پوچھی جائے گی؟ انسانوں سے۔ یہ بات کس سے پوچھی جائے گی؟ انسانوں سے۔ تو اللہ رب العزت سستی کاہلی کو پسند نہیں کرتے، شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو ذمہ دار بنائے، اللہ نے بھیجا کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے حقوق کی رعایت رکھے، بندوں کے حقوق کی رعایت کرے، اور جتنا مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، جتنا بھی مل جائے کبھی حسد نہ کرے، بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، ایک دوسرے سے جلے نہ، ایک دوسرے سے حسد نہ کرے۔ پیار اور محبت کے اندر ہی سکون ہے، اتفاق اور اتحاد میں ہی بہترین زندگی ہے، خوشحالی والی زندگی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں تو انسان کی دنیا ہی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ انسان کہے میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، مجھے نہیں ضرورت بھائیوں کی، مجھے نہیں ضرورت خاندان کی، سب برے ہیں، یعنی کہ تو اچھا ہے، باقی سب برے ہیں تو اچھا ہے، تو شیطان تجھے دھوکے میں ڈالا، تو یہ تو دیکھ تیرا دوسروں سے کنارہ کرنا یہ تیرے برے ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو بروں کے ساتھ برا نہ بن، اگر برے ہیں تو ان کو سدھارنے کی کوشش کر، انہیں اچھا بنانے کی کوشش کر، وہ تو سپورٹ نہیں تو ان سے جوڑ، وہ تو سے بول بات نہیں تو ان کے قریب آ، مل جل کر زندگی گزارے، آپس میں رہ کر محبتوں کے ساتھ زندگی گزارے، یوں تیرے نہ چڑھا لے، گردنوں کو نہ موڑ لے، اپنے چہروں کو نہ موڑ لے، جیسے پتا چلا فلاں آ گیا، بھائی آ گیا، راستے بدل لیا، چچا آ گیا، راستے بدل لیا، اور فلاں رشتہ دار نے راستے بدل لیا، کہ دیکھنا پسند نہیں ہے، وجود پسند نہیں ہے، بیٹھنا پسند نہیں ہے، سلام پسند نہیں ہے، ایسی نفرت، یعنی فرعون بن گیا تو انسان ہے، اللہ تجھے انسان بنایا، مخلوقات میں سے بہترین مخلوق نے تجھے پیدا کیا، تیری شان، تیرے جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ نسبت، وہ تیرا مقام، اس بات کو یہ
اس بات کو پسند نہیں کرتا، یہ تیری شان یہ نہیں، تجھے لائق یہ نہیں کہ تو توڑنے والوں سے رشتہ توڑے، بھاگنے والوں سے تو بھی دور بھاگے، تو دوسرا برا کرے تو بھی ان کے ساتھ برا کرے، دوسرے تعلق توڑے تو بھی ان سے تعلق توڑے، تیری شان اس لائق نہیں ہے، اللہ نے تجھے ایسا نہیں بنایا، بلکہ اتفاق اتحاد میں ہی بہترین زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا نوح کے بعد، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم صالح آئی، قوم جو ہے شعیب آئی، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، نبی ان کی طرف آئے، انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، انہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا، موت کو برزخ کو جھٹلا دیا، اور وہ دنیا ہی کو حقیقت سمجھ بیٹھے اور خود اپنا آپ کو خدا کہنے لگے، تو اللہ رب العزت نے صفا ہستے سے ان کا نام مٹا دیا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو، اللہ دیکھ رہا ہے، خبیرہ خبر رکھ رہا ہے، بصیرہ دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ، جو شخص جلدی کا ارادہ کرتا ہے، عَجَّلْنَا لَهُ، ہم اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں، فِيهَا، دنیا میں، مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہتے ہیں، کہ میں جلدی مالدار بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، جلدی سے مال آ جائے، زیادہ مال آ جائے، کروڑ پتی بن جاؤں، میرے پاس آگے پیچھے رہے پیروں پیسوں کی، دولت کی، شہرت کی، اللہ رب العزت فرمائے کہ ہم ایسے جلد باز کے لیے جلدی کر دیتے، لیکن جلدی کس کام کرتے ہیں؟ اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، جس کو زیادہ کا چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو کم کا چاہتے ہیں اس کو کم بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت بدلا دی، جب مال زیادہ آتا ہے انسان عیاش پرست تبھی زیادہ ہوتا ہے، مال نہیں ہے تو انسان سکون سے گھر میں بیٹھا ہے، مال انسان کو گھر کے اندر ٹکنے نہیں دیتا، بیٹھنے نہیں دیتا، بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو جو مال کی صحیح معنی میں قدر کرے، صحیح معنی میں اس کا استعمال کرے، صحیح معنی میں اس کا حصول کرے، ایسے کم مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو مال کا مل جانا زیادہ اتنے ہی زیادہ سوالات کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ غریب جو ہے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائے گے اور امیر جو ہے پر حساب کتاب میں پھنسے رہیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ اسلام غریب طبقے سے شروع ہوا اور آخر میں بھی غریبوں کے پاس بھی رہے گا۔ فرمایا کہ مبارکباد ہو ایک غریب ہو، مبارکباد ہو ایک غریب ہو۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ غریب ہونا اچھی بات ہے، تو اللہ رب العزت نے جو حقوق ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، بھائی کماؤ کھاؤ، فائدہ قضیت الصلاۃ فانتشروا، اللہ کا حکم بھی پورا کرو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، اللہ کے حکم پوری طرح دین اسلام کے حدود کو کی رعایت کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اور ساتھ میں فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین میں تم پھیل جاؤ، تلاش کرو اللہ کے رزق کو، جہاں چاہو تمہیں جہاں سے مل سکتا ہے تو وہاں سے رزق لو، مال کماؤ، کیوں؟ تاکہ تمہاری ذمہ داری، تمہاری ضرورتیں پوری ہوں، تمہارے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوں، تمہارے گھر بار کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اب ضرورت میں سب چیزیں آ گئی، لباس آ گئی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، گھر آ گئے، سواری آ گئی، انسان کی ضرورت میں کھانا پینا آ گیا، ساری چیزیں آ گئی۔ اب ظاہر ہے مہمان نے بھی آنا ہے، دوستوں کو بھی آنا ہے، مہمانوں نے بھی آنا ہے، رشتہ داروں نے آنا ہے، سب کا اکرام، سب کی ضیافت، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم جلدی کر دیتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں، لمن یرید، جس کے لیے جتنا ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے ڈال دیتے ہیں اسے جہنم میں، یصلاھا، کہ ہم نے اس کو داخل کریں گے جہنم میں، جس میں مال ناجائز طریقے سے کمایا، اسراف اس کا کیا، خرچ جگہوں پر کیا، اور غلط استعمال مال کا جو حق تھا وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، تو ایسے شخص کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم میں جب جائے گا کس میں جائے گا؟ مذموما، مذمت کیا ہوا، کس میں جائے گا؟ مدحورا، پھٹکار پڑی ہوئی، ومن اراد الاخرہ، اور اس کے برعکس وہ شخص جو مال تو کمایا، کروڑ پتی بھی بنا، کھرب پتی بھی بنا، بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، بشرط ہے کہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مال کمائے، اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مال کو صرف کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھوڑے کو چھوٹے موٹے تو کھرب پتی نہیں تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہ تھی، اللہ نے بڑا مال دیا، بڑی دولت دی، بڑا خزانہ دیا، لیکن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ مال کا زیادہ
اللہ سے ڈرنے والا ہے مال حاصل کرے گا جائز طریقے سے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اثرات کرے گا شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر ہے آخرت کا، اللہ کے ہاں جواب دہی کا، اللہ کے بعد اللہ کے سامنے پیشی کا، اسے ڈر ہے۔ ومن اراد الآخرہ، جس شخص نے چاہا آخرت کو، یقیناً جس نے چاہا آخرت کو، وہ کبھی غلط طریقے سے مال نہیں کمائے گا، غلط طریقے سے اس کا استعمال نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرما رہے وسعیٰ لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش کی، اس کا کوشش کرنا، آخرت کے لیے کوشش کی، آخرت کی کوشش نہیں کہ میری آخرت سمجھ جائے، بن جائے اور میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، میں اپنے رب کو راضی کرنے والا بن جاؤں، وہ مومن یعنی یہ ایمان اس کے دل کا اندر موجود ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، اللہ انہیں کہ آخرت کو آباد کرے گا، ایسے لوگوں سے راضی ہوگا، ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ لہذا مختصر سی زندگی ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مال قبر میں نہیں جائے گا، یہ بنگلے قبر میں نہیں جائیں گے، جائیداد قبر میں نہیں جائیں گے۔ غریب بھی وہ بھی خیال کرے، غریب سمجھتا ہے میں غریب ہوں لہذا اس کا جو من چاہے وہ کرے، نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں۔ ایسا نہیں کہ اچھے پر دکھا کر برے گھٹیا پن دینا شروع کر دے، اچھی چیز دکھا کر ادنا چیز دینا شروع کر دے، ملاوٹ کرنا شروع کر دے اور ہر چیز میں دھوکہ دہی سے کام لے، تو غریبوں کا اندر بھی چیز بہت زیادہ ہے۔ لہذا امیر ہی غریب ہے، جو بھی میرے رب کے حکم کی، میرے رب کے دین کی، میرے نبی کی شریعت کی پابندی کرے گا اور دین کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اسی کی آخرت سنورے گی، اسی کی آخرت بنے گی، اس کی آخرت جو ہے اللہ اسی آخرت میں رفعتیں بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ لیکن جس نے شریعت کی حدود کو پار کیا، پامال کیا، اس کی دنیا کو بھی میرا رب ویران کر دے گا، آخرت کو بھی میرا رب ویران کر دے گا۔ اللہ